عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 23 روح تک نیلام ہو جاتی ہے۔ بازار عشق میں اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو اپنا بنا لینا۔ رزلٹ کے دن سے زیادہ سکون یہ دن دیتا ہے۔ فاطمہ نے لمبی سانس کھالی۔ کے امتحان کا آخری دن فاطمہ کا چہرہ خوشی سے روشن ہوا۔ اس کے برعکس زوہی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ دونوں کلاس روم سے باہر نکل رہی تھیں۔ نکاح کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ زوہی پرسکون تھی۔ اب وہ لڑکے اسے تنگ نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت ناساز ہے؟ فاطمہ کے لہجے میں تفکر تھا۔ طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ کیا پروفیسر وسیم اچھے نہیں ہیں؟ ارے ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں۔ رحم دل نرم لہجے میں بات کرنے والے میرا خیال کرتے ہیں۔ زوہی کے لب مسکرائے۔ ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے ہیں۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اتنا اچھا سسرال میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ریڈ لائٹ ایریا میں رہنے والی، اس نے تھوک نکلا، جسے اس شہر کی عزت دار باشندے غلاظت سے پر نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسی لڑکی کو عزت والی زندگی بھی مل سکتی ہے۔ ایسا کیوں سوچتی ہو زوہی؟ تمہیں ایسی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں ہمیشہ سے اس علاقے سے نکلنا چاہتی تھی۔ میری والدہ ایک طوائف تھی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ غمگین ہوئی۔ میری تعلیم بھی اسی لیے تھی کہ میں ایک اچھی سی جاب تلاش کر سکوں، اپنا گھر بناؤں، چاہے تنہا سے ہی، عزت والی زندگی ہو، مگر یہاں بھی میرا رہنا ان عزت دار مردوں سے برداشت نہیں ہوا۔ میں ایسے علاقے میں رہ کر بھی باحیا رہی ہوں، عصمت کی حفاظت کرتی رہی ہوں، پھر یہ عزت دار علاقے میں رہ کر ایسے بے حیا کیوں ہیں؟ مٹی ڈالو ان پر۔ تمہیں ایک خبر سناتی ہوں۔ فاطمہ نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے موضوع بدلا۔ کیا تم نے اپنے بابا سے بات کر لی؟ وہ بھی کر لوں گی۔ عالم نے اپنے بابا سے بات کی ہے، وہ ہمارے رشتے پر رضامند ہے۔ میرے بابا بھی راضی ہو جائیں، اس نے اشتیاق سے کہا۔ اس کی ہر بات پر آمین کہنا زوہی کا کام تھا، مگر کیوں؟ زوہی اس مرتبہ آمین نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا لہرایا۔ زوہی، فاطمہ نے اسے سہارا دیا، تم ٹھیک ہو؟ آؤ یہاں بیٹھو۔ اسے ایک بینچ پر بٹھایا۔ کیا پروفیسر وسیم کو بلاؤں؟ فاطمہ متفکر ہوئی۔ نہیں، وہ امتحانات کی وجہ سے مصروف ہوں گے، میں انہیں اور فکر مند نہیں کرنا چاہتی۔ واہ، تم ٹپیکل بیویوں کی طرح بات کرنے لگی ہو۔ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ مرد حضرات اتنا جلد اپنی دلہن کو بھول کیسے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے فاطمہ، رہنے دو بہن، اپنے شوہر محترم کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اٹھو، میں ہی اسپتال لے چلتی ہوں، ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ فاطمہ نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیمار بھی نہیں ہوں، چیک اپ کروانے میں کیا حرج ہے؟ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کالج کا گیٹ عبور کر کے باہر آئی تھی۔ مجھے علم ہے مجھے کیا ہوا ہے۔ زوہی کے رخسار شرم سے سرخ ہوئے تھے۔ اور کیا ہوا ہے تمہیں؟ فاطمہ نے کفگی سے دیکھا۔ زوہی کو پتہ تھا اسے کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسپتال آنے کو تیار نہ تھی۔ فاطمہ کو اس پر مزید غصہ آیا۔ کالج کے باہر آتے جاتے اسٹوڈنٹس باہت باہت آتی، ان تمام کی آوازیں، سڑک پر گاڑیوں کا شور، ہر طرف ایک گروپ رکا اپنے امتحانات پر بحث و مباحثہ کر رہا تھا۔ سچ کہوں تو تم ڈر گئے ہو؟ اسے بولنے میں جھجک تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا لڑکا تھا جسے کہہ رہا تھا وہ ان تینوں کا لیڈر تھا۔ لیڈر نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ قدموں میں گرا دی۔ اسے دیکھتے ہوئے اپنے جوتے سے سگریٹ کو مسلا۔ کچھ زیادہ نہیں بولنے لگے ہو؟ دبلے لڑکے کی کالر پکڑ کر اسے زور سے ہلایا۔ میں زبان گدی سے کھینچ لوں؟ لیڈر نے اس کا گلا دبوچا۔ کیا کہتے ہو؟ لیڈر نے دوسرے لڑکے سے پوچھا جو ترچھی کھڑی بائک پر بیٹھا نیچے لٹکی ٹانگ ہلا رہا تھا۔ اسے چھوڑو بوس، اس ڈسوزا کا کچھ کرو۔ دوسرے لڑکے نے گندا سا منہ بنایا۔ کون ڈسوزا؟ لیڈر جوسف ڈسوزا کو فراموش کر گیا تھا۔ وہ نیا پولیس والا آج کل بہت ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جوسف ڈسوزا۔ لیڈر نے اس دبلے پتلے لڑکے کا گلا ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ نیا پولیس میں آیا ہے، ایمانداری داری کا نقاب پہنا ہوا ہے، کبھی نہ کبھی تو بے نقاب ہوگا، لیڈر نے حقارت سے کہا۔ لیکن اس کے رہتے کچھ کر بھی نہیں سکتے، بائک پر بیٹھے لڑکے نے بے حد افسوس سے کہا۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ڈر گئے ہو۔ توقف کے بعد پہلا لڑکا بولا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیڈر نے بائک سے رومال اٹھا کر اپنے بائیں ہاتھ پر لپیٹا۔ وہ دیکھو، بائک پر بیٹھے لڑکے نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا جو حجاب میں تھی، گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ فاطمہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی۔ ڈرائیور تھا، نہ ہی اس کی گاڑی۔ اوہو، طوائف زادیوں کی بھی شادی ہونے لگی ہے۔ وہ تینوں ان دونوں کے راستے میں حائل تھے۔ اشارہ زوہی کی طرف تھا۔ گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا۔ فاطمہ فاصلے پر کھڑی اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے ان تینوں کو دیکھا۔ چلو آج ہماری پیاس بجھا ہی دو۔ دوسرے لڑکے نے زوہی کا ہاتھ پکڑا۔ بیہودہ! فاطمہ نے چیخ کر اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ نیچ انسان! بھابھی، آپ نکلو یہاں سے۔ ان کے لیڈر نے فاطمہ سے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ زوہی نے خوف سے فاطمہ کو دیکھا۔ اس کی طبیعت مگدر ہو رہی تھی۔ کمینے انسان! کون بھابھی؟ کس کی بھابھی؟ ہٹو ہمارے راستے سے۔ عالم بھائی کی وجہ سے آپ کو عزت دے رہے ہیں، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ شاباش، چلو آپ نکلو، اسے یہیں رہنے دو۔ کالج کے باہر بھیڑ میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر یہاں کسی میں ہمت نہ تھی کہ ان امیر زادوں کو کوئی روکتا۔ تم جیسے ذلیل لوگ اب عزت دیں گے؟ اپنی غلیظ زبان سے عالم کا نام مت لینا۔
تم تینوں سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہیں، ہا ہا ہا۔ تینوں کو کہہ کر ایک ساتھ بلند ہوا تھا۔ فاطمہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم دونوں؟ میں تو کہتا ہوں اس فاطمہ کو بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں، مزہ تو بالا ہوگا۔ تیسرے نے کمینگی سے فاطمہ کے سراپے کو دیکھا۔ فاطمہ پر اب خوف طاری ہونے لگا تھا۔ چپ کر بے، بھابھی ہے اپنی۔ لیڈر نے اسے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ بھابھی صاحبہ آپ جاؤ یار، دوسرے والے نے آنکھ دبا کر کہا ہوئے زوہی کو اس سے علیحدہ کیا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو زوہی کو۔ وہ زوہی کو گھسیٹنے لگا۔ تیسرے والے نے فاطمہ کا بازو دبوچا۔ چھوڑو مجھے، تم سب کیا تماشا دیکھ رہے ہو بے حس لوگوں؟ وہ مجمع کو ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو اسٹوڈنٹس۔ کچھ آگے بڑھ گئے اور کچھ سر جھکائے گئے۔ زوہی روتی بلکتی زمین پر گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کالج کے باہر کھڑی بھیڑ جو خود بھی اس کی حالت کی ذمہ دار تھی، ان میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی جنہوں نے اسے پروفیسر وسیم کے نام سے رسوا کیا تھا۔ وہ کیوں اس کی مدد کرتی؟ یا اللہ میری مدد کر۔ اس کی نظر بے اختیار آسمان کی طرف اٹھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کالج کے گیٹ سے باہر آ کر وسیم شدت سے دہارا تھا۔ او ہیرو بھی آ گیا۔ تیسرے لڑکے نے اپنی ہنسی دبائی۔ کمینوں! وسیم نے زوہی کو ان سے علیحدہ کر کے کھڑا کیا۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ اوہو، پروفیسر سے اتنا پیار اور ان کے اسٹوڈنٹ سے نفرت! دوسرے والے نے کہہ لگایا۔ فاطمہ زوہی کے قریب چلی آئی۔ وسیم نے دونوں کو ایک طرف کیا اور تینوں کے مقابل کھڑا ہوا۔ مرد کی طرح مرد سے مقابلہ کرو، عورتوں پر ظلم کرنے والے نامرد ہوتے ہیں۔ لیڈر نے اسے مکہ مارنا چاہا مگر وسیم نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک دیا اور تینوں کو اچھا سبق سکھایا۔ چند لمحے بعد تینوں زمین بو صوبے درد سے کراہ رہے تھے۔ اب پروفیسر وسیم پہلے پہلوان تھا کیا؟ اٹھا اٹھا کر پٹک رہا ہے۔ تیسرے والے نے اپنی کمر کو تھاما جو درد دے رہی تھی۔ چلو، ہاتھ جھاڑتے ہوئے فاطمہ زوہی سے بولا۔ اسے تو میں سبق سکھاتا ہوں۔ لیڈر نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور تیزی سے وسیم کی طرف بڑھا۔ واسو! زوہی اس کو روک دی، اس سے پہلے چاقو وسیم کے پیٹ کو چیر گیا۔ تینوں وسیم کو بری طرح سے پٹکنے لگے تھے۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو انہیں۔ زوہی ان کے پیر پڑتی رہی۔ فاطمہ کا خون دیکھ کر برا حال تھا۔ ہماری شکایت کرتا ہے، بڑا ہیرو بننے کا شوق ہے۔ دوسرے والے نے تھوک بھی دیا۔ لیڈر نے زوہی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ فاطمہ نے آس پاس نظر ڈالی۔ عالم! فاطمہ نے اسے بھیڑ میں کھڑا دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً سے اس تک آیا۔ چھوڑو اسے۔ عالم نے تینوں کو اشارہ کیا۔ تینوں ہی اپنی اپنی بائک لے کر بھاگ نکلے۔ تم ٹھیک ہو؟ فاطمہ اس کا سوال نظر انداز کر کے زوہی کے قریب آئی۔ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں رہا کیسے اسپتال پہنچی، کچھ بھی نہیں۔ سونے کا اقبال کون ان کو؟ یہ انجمن ہی بدل گئی ہے۔ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ کوکن کے ایک الگ تھلگ علاقے میں بنا امان اللہ صاحب کا بڑے سیاہ پتھروں کا یہ نفیس سا گھر اپنی شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ اسے اپنی تنہائی پر بھی غرور تھا کیونکہ اس کے قریب ایک مصنوعی سبز جھیل، ایک بڑا سا سبز باغیچہ تھا جس میں ہر طرح کے پھول پودے لگے تھے۔ اس کے اطراف امان صاحب کے فارم تھے۔ اس گھر کے بڑے سے ہال میں سیاہی رنگ کا صوفہ سیٹ تھا جو انگریزی حرف ایل جیسی ساخت رکھتا تھا۔ بابا، کیا میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش کی ہے؟ لہجہ ٹھہرا ہوا اور میٹھا سا تھا وہ اس لیے فاطمہ کہ ہم نے آپ دونوں کو کبھی کسی شے کی کمی ہونے نہیں دی۔ اس کے برعکس امان اللہ صاحب کا لہجہ سخت اور برہم تھا۔ فیروزہ خاتون صوفے پر بیٹھی 1 گھنٹے سے اپنی بیٹی اور اس کے بابا کی بحث سن رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی اور دل ہی دل میں دعا کی جا رہی تھی کہ امان اللہ صاحب کا پارا نہ بڑھے۔ کمرے کے دوسرے دروازے کے پردے میں استادہ آمنہ خاموشی کے ساتھ یہ بحث سن رہی تھی۔ البتہ آمنہ اور خاموشی کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آج یہ کمی محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ آنکھوں پر عالم کے نام کی پٹی باندھ آئی ہیں۔ امان اللہ صاحب نے اپنی عقل مند باحیا بیٹی کو تعصب سے دیکھا۔ امان اللہ صاحب کوکن کے جانی مانی ہستی تھے، بہترین بزنس مین، اسکولز اور کالجز کے ٹرسٹی۔ دولت کی کمی نہیں تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں۔ فاطمہ اور آمنہ کو ہر شے مہیا تھی۔ ہمیشہ سے ممبئی میں رہے تھے مگر کوکن کا علاقہ انہیں کافی پسند تھا۔ ان کا فارم ہاؤس تھا جو ایک بڑے رقبے پر بنا تھا۔ سیاہ پتھروں سے بنا یہ گھر ان کی پسند سے تعمیر کیا گیا تھا۔ فیروزہ اور دونوں بیٹیاں اسی گھر میں رہتی تھیں اور ابراہیم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ امان صاحب ہفتے میں یہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ فاطمہ نے ساری ہمت اجتماع کر کے بابا سے عالم کی بات کر لی تھی لیکن انہیں اس بات کے لیے راضی کرنا بڑا مشکل تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کی چہیتی بیٹی تھی کیونکہ وہ بالکل امان اللہ صاحب کی طرح تھی، ان سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ گفتگو کے سارے آداب آتے تھے، بات تہذیب و تمدن سے کرتی تھی۔ کم گو عقل مند۔ آج امان اللہ صاحب کو اس کی عقل پر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر عقل اور عشق میں کیا موازنہ؟ بابا، عالم بہت اچھے انسان ہیں، آپ انہیں میری نظروں سے دیکھیں۔ کالج میں ہماری مدد کی ہے، ان بدماشوں سے ہماری حفاظت کی ہے، پروفیسر وسیم کو اسپتال پہنچایا اور میں محبت کا بس فاطمہ۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے ان کے گھٹنوں سے لگی بیٹھی تھی۔ ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی؟ سوال جیسے انہوں نے خود سے کیے تھے۔ کیا ہم نے آپ کو اس لیے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی؟ آپ اس لیے کالج گئی تھیں کہ اپنے لیے لڑکا پسند کریں، جبکہ آپ اچھی طرح سے علم رکھتی ہیں کہ ہم نے آپ کو بچپن سے ابراہیم سے منسوب کیا ہوا ہے۔ وہ روشن دان کے قریب کھڑے باہر کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سبز جھیل کا پانی نرم دھوپ سے
جل مل کرتا نظر آتا تھا۔ میں نے ابراہیم کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی ہی سمجھا ہے بابا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ابراہیم کے قدم وہیں زنجیر ہوئے۔ آپ ایک مرتبہ عالم سے مل تو لیں، وہ بہت خوبصورت ہے ابراہیم بھائی، اور اس کا کوئی موازنہ نہیں۔ بات تو سچ ہے ابراہیم، اور کسی کا بھی کوئی موازنہ نہیں ہے ابراہیم، ہمیں زیادہ عزیز ہے آپ جانتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے قدم عالم کی طرف اٹھے بھی کیسے؟ انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بابا، وہ درخواست کر رہی تھی، ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی۔ خوبصورتی سے کسی کی تمیز نہیں کی جاتی فاطمہ۔ ہمیں دیکھو، وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورتی ختم ہو رہی ہے۔ کیا عالم کی خوبصورتی ساری عمر اس کے ساتھ رہے گی؟ امان صاحب کے سوال اسے بے چین کر رہے تھے۔ در حقیقت امان صاحب کی بات حق پر مبنی ہوتی تھی۔ آپ کس بنا پر ابراہیم کا موازنہ اس لڑکے سے کر رہی ہیں؟ میں موازنہ نہیں کر رہی بابا، ابراہیم بھائی میرے لیے سگے بھائیوں جیسے ہیں۔ اگر میری شادی عالم سے نہ ہوئی تو کسی اور سے ہوگی، مگر ابراہیم بھائی سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے وہ بھائیوں جیسے عزیز ہیں، اور عالم سے شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی بابا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کر ان کا دل دہل سا گیا۔ بس کرو فاطمہ، اب ختم بھی کرو یہ ضد۔ کب سے خاموش بیٹھی فیروزہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ السلام علیکم، ابراہیم سلام کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وسیم کیسا ہے؟ سلام کا جواب دینے کے بعد امان صاحب اس سے مخاطب ہوئے۔ فی الحال ٹھیک ہے، ڈاکٹرز نے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے، خون زیادہ بہہ گیا ہے۔ اس نے فاطمہ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ کا اور وسیم کا بلڈ گروپ ایک ہے؟ جی، دے کر آ رہا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ابراہیم نے سر کو اس بات میں ہلایا، مگر فیروزہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ اٹھ کر اس تک آئیں۔ آپ نے بھی کچھ کھایا؟ مجھے کمزوری لگ رہی ہے۔ انہوں نے ابراہیم کے چہرے کو مس کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں۔ ابراہیم نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری بوسہ دیا۔ فاطمہ کھڑی ہوئی، خاموشی سے کمرے سے باہر جانے کے لیے۔ اس کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ رکو فاطمہ، بابا۔ ابراہیم نے اسے روکا اور امان صاحب کو متوجہ کیا۔ فاطمہ کی شادی اس کی پسند سے ہوگی۔ ایک دوسرے پر مسلط کیے گئے رشتے تکلیف دیتے ہیں بابا۔ لہجہ نرم اور سمجھانے والا تھا۔ آپ کو یاد ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بیٹی پسند ظاہر کرے تو اسے بے حیا نہ کہو، یہ اس کا حق ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے۔ ابراہیم کی بات پر فاطمہ کا سر مزید جھکا۔ جہاں امان صاحب ابراہیم کو تعجب سے دیکھ رہے تھے اور میں ہسپتال میں عالم سے ملا ہوں، وہ مجھے پسند آیا ہے جیسے اس نے وسیم اور بھابھی زوہی کی مدد کی، ہسپتال میں بھاگ دوڑ کی۔ آپ بچے ہیں، ہم ایسے لفنگوں سے بخوبی واقف ہیں ابراہیم، مگر آپ کی خواہش بھی یہی ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ چند ساعتوں کے بعد وہ بولے، بلاؤ اس غیرت بے شخص کو، میں آج ہی فاطمہ کا نکاح اس سے کرواؤں گا۔ لیکن بابا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے ابراہیم کو آگے بولنے سے روکا، میں بھی تو دیکھوں وہ اپنے قول کا کتنا پکا ہے۔ محبت بھی ہے، یہ صرف ٹائم پاس ہے۔ بلاؤ اسے فاطمہ، آج یا کبھی نہیں، وہ برہم انداز میں بولے۔ ابراہیم اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابراہیم نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتے تھے امان صاحب کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا۔ پتھر کی لکیر، وہ کرسی پر ڈھہ گئے جیسے طویل سفر سے لوٹے ہوں۔ فیروزہ سر تھامے صوفے پر بیٹھی گئی۔ ابراہیم نے ہمدردی سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں ابراہیم۔ امان صاحب کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ نہیں رہے تھے۔ بابا، ایسے تو نہ بولیے، آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ نظر چرائیں۔ میں آپ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جو بھی مانگیں کہ میں آپ کا مطالبہ قبول کرتا ہوں۔ وہ فوراً بولے۔ ابراہیم کی بے اختیاری ہنسی نکل گئی۔ پہلے آپ غور سے سن لیجئے، آپ کو اور آمنہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آمنہ کو۔ فیروزہ نے ابراہیم کو حیرت سے دیکھا، جو نظر جھکائے خاموش تھے، جیسے ہمت مشتبہ کر رہے ہو، جبکہ آمنہ کے لب مسکراہٹ میں پھیلے۔ آمنہ اور آپ کے رشتے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امان صاحب کچھ سوچتے ہوئے رکے۔ لیکن ابراہیم نے بے چینی سے کہا، وہ ایک تیز ترار بیوقوف لڑکی ہے۔ آپ میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسی بچکانہ حرکت کرنے والی لڑکی کو کبھی پسند نہ کرتا۔ وہ ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ میں صرف یہ فیصلہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ آپ خوش رہیں، آپ کی خواہش کے مطابق کہ آپ مجھے داماد دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک معقول سا جواب دیا۔ بات تو سچ ہے بیٹا، مگر جس بیٹی کو آپ نے منتخب کیا ہے وہ بہت بد اخلاق ہے۔ بابا، آمنہ پردہ ہٹا کر چیخی، دیکھا، ان میں اخلاقیات تو نام کو نہیں ہے۔ امان اللہ صاحب نے ابراہیم کو جتایا۔ آمنہ نے ناراضگی سے بابا کو دیکھا۔ ابراہیم نے سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ بابا، آپ میری برائی کر رہے ہیں۔ ہر کلاس میں میں نے ٹاپ کیا اور آپ مجھے بے عقل بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ درست، آپ بیوقوف نہیں ہیں، لیکن کیا بد اخلاق بھی نہیں ہے؟ انہوں نے آمنہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کیا بد اخلاقی کی ہے؟ آمنہ کا سکارف کندھے پر جھول رہا تھا۔ فیروزہ نے اسے افسوس سے دیکھا۔ کسی کی باتوں کو ایسے سننا بھی بد اخلاقی ہے؟ ان کا اشارہ پردے کی طرف تھا۔ اوکے، اب نہیں کروں گی۔ اس کے منہ کا زاویہ بگڑا۔ لیکن آپ دونوں ابراہیم کا رشتہ فاطمہ سے کر سکتے ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں؟ اور وہ خود رشتے کی بات کر رہے ہیں، کیوں ابراہیم؟ آپ بولیے نا، اس نے انہیں مخاطب کیا۔ آمنہ، ابراہیم آپ سے 9 سال بڑے ہیں، بھائی کہتے ہیں بیٹا، کتنی مرتبہ دہرانا ہوگا؟ فیروزہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ لیکن وہ آمنہ ہی کیا جو ڈر جائے؟ فاطمہ سے بھی 6 سال بڑے ہیں، لیکن رشتہ کیا تھا نا، اور اب تو ہمارا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ آمنہ، فیروزہ نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ بس کریں بیگم، یا آپ نے پہلے ٹوکا ہوتا تو ہماری بچیاں بگڑی نہ ہوتی۔
امان اللہ صاحب نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کی، جبکہ وہ آمنہ اور ابراہیم کے رشتے سے خوش تھے۔ پہلی والی تلخی کو بھلائے، آپ مجھے الزام نہ دیں، یہ آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، آپ دونوں لڑیں تو نہیں؟ ابراہیم کھڑے ہیں، جواب دیں۔ آمنہ کی بات پر دونوں نے ابراہیم کو دیکھا جو سر جھکائے آمنہ کی بے قراری پر ہنسی کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ میرا جواب نہ ہے، اور میرا بھی، دونوں نے باری باری کہا۔ بابا، اماں؟ بالترتیب آمنہ نے دونوں کو حیرت سے دیکھا، بابا کے گلے میں باہیں ڈالی۔ میرے پیارے بابا، جب بھی اسے کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ ایسے ہی کرتی تھی، اور اس حرکت سے وہ تینوں ہی واقف تھے۔ اب اس کا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کی پسند یکساں ہے؟ نہیں، ابراہیم آپ کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی۔ ہاں، لیکن جب فاطمہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ تو فاطمہ سے زیادہ خود کو خوبصورت سمجھتی ہیں، اس کے باوجود میری پسند قبول کرنا ہے؟ حیرت ہے، سمجھتی ہوں کیا میں ہوں؟ بابا، ہم پیارے بابا، میں خوبصورت ہوں، آپ ابراہیم کو بھی تو دیکھیں کتنی صفات رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور آپ کی تیز ترار بیٹی کو ایسا ہی شوہر چاہیے جو سر جھکا کر سب سن لے۔ ایسا کہیں، آپ کو غلام چاہیے۔ انہوں نے بیٹی کو تعصب سے دیکھا۔ بابا، یہ صرف آپ کے سامنے ایسے شریف ہوتے ہیں، آپ نہیں ہوتے تب۔ اس کا اشارہ ابراہیم کی طرف تھا۔ آمنہ، فیروزہ نے اسے آگے کہنے سے روکا، پتہ نہیں آگے وہ کیا کہتی۔ اماں، آپ آج بھی خاموشی رہیں، آپ سے کتنا کہا تھا میں نے، آپ نے فاطمہ کا رشتہ ابراہیم سے کیوں کر دیا ہے؟ میں نظر نہیں آئی آپ دونوں کو؟ اگر آپ پہلے ہی میری پسند ظاہر کرتے تو بابا اتنا نہ سوچ رہے ہوتے۔ دیکھا آپ نے ابراہیم، یہ وجہ ہے ہمارے انکار کی۔ امان صاحب کا اشارہ اس کی زبان کی طرف تھا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آمنہ صاحب کو وہ ہے۔ ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اسے منہ پھٹ کہتے ہیں، ساری زندگی کیسے برداشت کریں گے؟ اب کہ انہوں نے اسے چیلنج کیا۔ بابا، میں شادی کے بعد کچھ نہیں بولوں گی، ابراہیم کی ہمیشہ خدمت کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھامے تو وہ بے ساختہ ہنستے چلے گئے۔ آمنہ کا منہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، سوچیں گے۔ اب بھی سوچیں گے؟ ہاں بالکل۔ ابراہیم، قاضی صاحب کو بلاؤ۔ اب ان کے چہرے پر جہاں کی سنجیدگی در آئی تھی۔ جی، وہ کہتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابراہیم کار تک آئے تھے کہ عقب سے آمنہ کی آواز آئی، میں بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر اسے غور سے دیکھا۔ مجھے بینگلز لینی ہے، ڈریس ہے میرے پاس، میچنگ بینگلز نہیں ہیں، فاطمہ کی شادی پر اچھا لگنا ہے۔ وہ بیگ پیچھے والی سیٹ پر پھینک کر آگے بیٹھی تھی۔ ابراہیم نے گہری سانس خارج کی۔ دلہن فاطمہ ہے؟ ابراہیم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہاں تو میں دلہن کی بہن، اچھی لگنا میرا حق ہے۔ اب اس زبان کو بریک لگاؤ، وعدہ کر رہی ہو؟ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ صرف بابا کو کہنے کے لیے تھا، بد اخلاق کے ساتھ ساتھ تم بد اخلاق بھی ہو۔ جلدی چلیں، مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ تم ہر حال میں اچھی لگتی ہو، توقف کر کے انہوں نے کہا۔ نظر ونڈ سکرین پر ٹکی تھی۔ آپ کو کیا پتا آپ نے مجھے کب دیکھا ہے؟ ہمیشہ تو نگاہیں زمین کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس نے طنز کیا۔ تم فاطمہ کی بہن ہو اور نامحرم کو دیکھ کر میں نے اپنے گناہوں میں اضافہ نہیں کرنا۔ اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کبھی فاطمہ کو بھی ایسے نہیں دیکھا۔ آپ اس کی منگ تھے؟ آمنہ کو اچنبھا ہوا۔ منگ اور شوہر میں تمیز ہوتی ہے، منگنی اور نکاح میں فرق ہوتا ہے آمنہ۔ منگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سارے اختیار حاصل ہو گئے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، اب تم پسند ہو؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ مجبوری کے تحت یہ فیصلہ کر رہے ہیں، بابا کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں۔ گاڑی کو یکدم سے بریک لگا تھا۔ آمنہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا میں مجبور لگتا ہوں تمہیں؟ کچھ تھا ان کی آنکھوں میں جو آمنہ کی نگاہیں جھکا گیا۔ مجھے دیکھو آمنہ، اور بتاؤ۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اب اسے تنہا ابراہیم کے ساتھ آنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خود کو دو چار گالیاں دی تاکہ اسے یاد رہے کبھی بھی وہ ابراہیم کے ساتھ باہر نہیں جائے گی۔ کیا؟ اسے بربراتا دے کے ابراہیم نے پوچھا، آپ نے بابا سے ہمارے رشتے کی بات صرف میرے کہنے پہ کی ہے، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ فاطمہ نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آمنہ، مسلط کیے گئے رشتے اذیت ناک ہوتے ہیں۔ فاطمہ کے احساسات سے میں اچھے سے واقف تھا۔ ہاں، البتہ تمہارے احساسات سے میں آج واقف ہوا ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آئندہ تم مجھ سے اس طرح تلخ کلامی نہیں کرو گی، ورنہ میں نے انکار کر دینا ہے بابا سے۔ انہوں نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ کیا مطلب؟ آمنہ نے درستگی سے انہیں گھورا۔ مطلب صاف ہے، بابا سے اپنا کیا گیا وعدہ یاد رکھو۔ اب اسے بے حد افسوس ہوا تھا، شاید وہ زیادہ بول گئی تھی۔ سوچ رہا ہوں میرا مطالبہ درست نہیں ہے، اسے خاموش دیکھ انہوں نے کہا۔ ابراہیم کو اس کی خاموشی پسند نہیں تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس کا دل بے چین ہوا۔ تمہاری بے قراری کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے میں نے بھی آج ہی نکاح کا مطالبہ کرنا تھا۔ آمنہ کی رخسار شرم سے سرخ ہوئے۔ انہیں چھپانے کے لیے وہ چہرے کا گاڑی کی ونڈو کی جانب پھیر کی۔ تمہارا نہیں خیال بابا کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانی آمنہ بھی آج ہی ودا ہو جاتی؟ اس نے ابراہیم کو کفگی سے دیکھا۔ اب اس کا چہرہ سرخ تھا مگر غصے سے، جبکہ ابراہیم کا کہکہ بلند تھا۔ انہیں دیکھ کے آمنہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔